سبسکرائب کیجئے ہیلتھ گرینواری کو اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ ہمارے نئے آنے والی ویڈیوز کو مس نہ کر دیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں حکیم محمد حماد آپ سبھی لوگوں کی خدمت میں حاضر۔ آج کا جو ٹاپک ہے بہت ہی حساس ٹاپک ہے اور یہ قبض کا آج کا ٹاپک ہے ہمارا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو قبض کے اسباب بتاؤں گا، اس کے علاوہ اس کی علامات کیا ہیں اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ کیا ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب۔ سب سے پہلے قبض کے اسباب پر ہم ڈسکشن کریں گے۔ تو قبض کے جو اسباب ہیں وہ یہ ہیں کہ قبض جو ہے، اگر آپ کو پاخانہ جو ہے 2 دن یا پھر 3 دن یا پھر اپنے معمول سے ہٹ کر آتا ہے اور پاخانہ کرتے وقت آپ کو کافی طاقت کا استعمال کرنا پڑتا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو قبض ہے۔ اگر آپ کو یہ عارضی قبض ہوگی، کیونکہ قبض کی 2 اقسام ہیں، ایک عارضی اقسام ہے اور ایک دائمی ہے۔ تو یہ عارضی قبض ہوگی۔ جو دائمی ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اجابت جو ہے بالکل کم آتی ہے اور یہ کنٹینیوسلی سلسلہ رہتا ہے بالکل اس کا، یعنی کہ یہ کچھ مریض ایسے بھی ہیں جن کو قبض 5 سال سے ہے، 6 سال سے ہے، 10 سال سے بھی ہے۔ تو یہ قبض کی اقسام ہے، میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس کو پیدا کرنے والے اسباب ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فاسٹ فوڈز کا زیادہ یوز کرنا، سگریٹ نوشی، حقہ نویسی۔ فاسٹ فوڈ میں کیا آتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ شاورمے کا استعمال، پیزا کا استعمال، سموسہ کا استعمال۔ سموسہ کا استعمال سے بھی قبض ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو پکوڑے ہیں ان کے استعمال، فاسٹ فوڈ جتنی بھی ہیں ان سے کوشش کریں کہ آپ پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ حقہ نویسی اور چائے کا زیادہ استعمال، یہ بھی قبض کا باعث بنتا ہے۔ اگر آپ لوگ کھانے کے بعد جو ہے چائے کا استعمال کریں گے تو یہ تو بالکل ہی ایک زہر کی مانند ہی ہے، یہ لازمی قبض کا باعث بنتی ہے۔ کھانے کے بعد جو ہے آپ نے کھانے کے بعد بالکل بھی چائے کا استعمال نہیں کرنا۔ اس سے پہلے میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی چائے کے نقصانات کے متعلق، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو اس سے جو پیدا ہونے والی بیماریاں ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سی بیماریاں ہیں۔ ایک تو بد ہضمی بن جاتی ہے، سر درد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نزلہ زکام لگ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے جو ہے بیماریوں کی ماں کہا گیا ہے قبض کو، یعنی کہ یہ ہر بیماری کو جنم دیتی ہے۔ اس کے علاوہ بواسیر جو کہ بہت ہی گندی بیماری ہے وہ بھی لگ جاتی ہے، اللہ معاف کرے کسی کو یہ نہ لگے۔ تو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ پرہیز کریں ان چیزوں سے۔ اور اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے آئلی چیزوں کا یوز کریں، دودھ کا یوز کریں، اور حقہ نویسی یا سگریٹ نویسی سے آپ بالکل پرہیز کریں، اور فاسٹ فوڈ جو آپ یوز کر رہے ہیں ان سے آپ پرہیز کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بیٹر رزلٹ ملیں گے۔ جو عارضی قبض ہے اس کا میں آپ کو علاج آج کی اس ویڈیو میں بتاتا ہوں، اور نیکسٹ ویڈیو جو ہوگی وہ دائمی قبض کے ریلیٹڈ ہوگی، تو اس میں آپ کو دائمی قبض کا علاج بتاؤں گا، اور وہ ایکچوئل میں نسخہ تھوڑا سا بڑا ہے اور آپ کو بنا کے بھی میں ضرور دکھاؤں گا۔ تو جو دائمی قبض کا علاج ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو آپ نے دودھ کا استعمال کرنا ہے، اس کے علاوہ آپ نے گلقند لینی ہے اور اس کو آپ نے نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کرنا۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ روغن بادام لے سکتے ہیں، اس کے 8 سے 10 ڈراپ جو ہے آپ دودھ کے اندر ڈال کر ان کا یوز کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک اور بھی میں طریقہ بتاتا ہوں، جو نیم گرم پانی ہے آپ اس کا یوز کریں گے تو آپ کی جو ہے قبض، عارضی قبض ہے جو وہ رفع ہو جائے گی۔ تو آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہے، اور جو دائمی قبض کی ویڈیو ہے اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ اس لنک پر کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو نسخہ دائمی قبض کا ہے یہ عارضی قبض کے لیے بھی یوز ہوتا ہے۔ تو اس سے 10-15 سالہ پرانی قبض بھی، بلکہ 30 سالہ پرانی قبض بھی ختم ہو جاتی ہے۔
تو آپ لوگ اس کا ضرور استعمال کریں اور اپنے فرینڈس کو بھی اس کا یوز کرنے کا طریقہ بتائیں کہ اسے ضرور یوز کریں، بنانے کا طریقہ ان کو بتائیں۔ تو آج کی آپ کو ویڈیو یہ کیسی لگی ہے، اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور جو لوگ نئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور فرینڈس تک پہنچانے کے لیے ویڈیو کو شیئر کریں۔ تو ناظرین، اگر آپ نے کوئی چیز ہم سے پوچھنی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ناظرین اللہ حافظ۔